پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اترتے ہیں، تشریف لاتے ہیں حضرت طیبہ طاہرہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس، فرماتے ہیں یا خدیجہ زملونی زملونی، حضرت خدیجہ کمبل اڑاتی ہیں، پھر میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں انی خشیت علی نفسی، او خدیجہ مجھے میری جان کا خدشہ ہو گیا۔ حضرت خدیجہ تسلی دیتی ہیں، فرماتی ہیں کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، او میرا پاک پیغمبر اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ او میرا پاک پیغمبر آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہو، آپ تو مفلسوں غریبوں کے لیے آپ تو سہارا بنے ہوئے ہو، اور میرا پاک پیغمبر تو آپ تو اپنی مہمان نوازی میں مثال بھی آپ ہیں، اور میرا پاک پیغمبر کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ وتعین علی نوائب الحق، اور میرا پاک پیغمبر آپ تو حق کا ساتھ دینے والے ہو، آپ تو مشکل وقت میں حق کا ساتھ دینے والے ہو، تو پھر اس طرح بے وقت ذلت و خوارے کی موت کا سامنا آپ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی اللہ آپ کے ساتھ ہرگز ایسا کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہاں خدیجہ نے تسلی دی ہے، طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلی دیتی ہے۔ اس کے بعد یہ دوسرا مقام، جب پہلی ہجرت ہوتی ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار مکہ کی تکلیفوں سے تنگ آ کر جب تمام صحابہ ہجرت کرتے ہیں، اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کر کے تشریف لے جاتے ہیں۔ راستے میں کارا کے سردار ابن دغنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ کارا کا سردار ابن دغنہ کہتا ہے او ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ اس وقت سیدنا صدیق اکبر جواب دیتے ہیں اخرجنی قومی، مجھے میری قوم نے نکال دیا ہے، مجھے تو میری قوم نے نکال دیا ہے۔ اس وقت کارا کا سردار ابن دغنہ کہتا ہے مثلک لا یخرج ولا یخرج، او ابو بکر آپ جیسوں کو نہیں نکالا گیا ہے اور نہ ہی نکالا جا سکتا ہے۔ او ابو بکر آئیے نا، اس وقت جو ابن دغنہ تسلی دیتا ہے سیدنا صدیق اکبر کو، جو الفاظ وہ کہتا ہے وہی تو حضرت خدیجہ نے الفاظ کہے تھے، حضرت خدیجہ والے الفاظ جو میرے پاک پیغمبر کو تسلی دینے کے لیے کہے گئے، آج وہی صدیق اکبر کے لیے کہے گئے، تو اس سے بڑھ کر میں صدیق اکبر کا مقام کیا بیان کروں۔ اس وقت ابن دغنہ کہتا ہے او کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز ایسا نہیں، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں ابو بکر؟ اس لیے کہ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق۔ او ابو بکر آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، آپ تو غریبوں کے گھر جن کے گھر چولہا نہیں جلتا ان کے لیے سہارا بنے ہوئے ہو، آپ تو مہمان نوازی میں اپنی مثال آپ ہو۔ او ابو بکر آپ تو مشکل وقت میں حق کا ساتھ دینے والے ہو، ایسا آپ کے ساتھ یہ قوم کبھی بھی نہیں کر سکتی، آپ جائیے واپس۔ تو اس وقت سیدنا صدیق اکبر کو ابن دغنہ نے تسلی دی ہے۔ آئیے ایک مقام یہاں پر لوگ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی پر سواری پر جب میرا پیغمبر سوار ہوا تو وہ اونٹنی وہ سواری سب سے آگے نکل گئی،
اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ اونٹنی وہ سواری سب سے آگے نکل گئی جس پر میرا پیغمبر سوار ہوا، اور دنیا والوں سوچو تو صحیح کہ میرا پیغمبر جب صدیق اکبر کے کندھوں پہ سوار ہوا تو اللہ نے صدیق اکبر کو کتنا مقام دیا کہ ابو بکر تو سارے صحابہ میں آگے نکل گیا، ساری امت نے انبیاء